مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 یا 3 باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے سننے والی، آپ کو سن لینی چاہیے۔ ان کے بغیر آپ کو میری کسی ویڈیو کا خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو یا آپ یہ بات نہ سن سکیں تو بہتر ہے کہ آپ میری ویڈیو کو یہیں سکپ کر دیں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور کچھ اہم معلومات ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سننی بہت ضروری ہیں، وہ لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، میں جو یہاں پر حالات بتاتا ہوں سٹارز کے، ان میں اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ جادو ٹونے کا شکار ہے تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سٹار کی پڑھائیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کا صدقہ بھی کام کرتا ہے، ان کی پڑھائیاں بھی کام کرتی ہیں۔ اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے اہم بات ہے، مجھے بہت زیادہ کمنٹ آئے اور ویسے بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سٹارز کے اندر عورت اور مرد کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کے صدقے اور پڑھائیاں بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جن کی معلومات یوٹیوب کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس منتھ سے میں دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بناؤں گا۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے کہ اگر ایک مرد ہے وہ اپنا سٹار دیکھتا ہے تو وہ جا کر اس کی پڑھائی کرتا ہے، اس پر جادو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر پھر بھی اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے کہ جو دولت ہے، گھر کی خوشی ہے، وہ تمام عورت کے نصیب کی ہے۔ تو وہ مرد اپنی عورت کے اوپر دھیان نہیں دیتا تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنی والدہ کا بھی سٹار دیکھے، ٹھیک ہے، اور انہیں وہ پڑھائی اور صدقہ کروائے تو انشاءاللہ اس کو 100% فائدہ ملے گا۔ تو دونوں کو اپنا اپنا سٹار دیکھ کر وہی صدقہ اور پڑھائی دینی چاہیے، جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ جیسے مرد کے نصیب میں اولاد ہے، عورت کے نصیب میں دولت ہے۔ تو اگر آپ عورت ہیں اور آپ مرد والی اس وقت ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی نہیں ہے، یہ میں نے تھمبنیل لگا دیا، یہ ویڈیو ہے جو میں نے عورت کے لیے علیحدہ بنائی ہے۔ اور اگر مرد ہیں اور آپ عورت والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کا تھمبنیل لگا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ یہیں پر اس ویڈیو کو بند کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اپنے حالات اور اپنے سٹار کی پڑھائی، صدقہ وغیرہ پتہ چل سکے۔ میں اس ویڈیو کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، اس کے بعد اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ برج جدی یعنی کہ کیپریکون، تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے لے کے 19 جنوری تک۔ آپ لوگ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے بزنس مین حضرات کے لیے۔ بزنس مین حضرات ایک ریڑھی سے لے کے ایک فیکٹری اونر تک ہوتا ہے، یعنی جو بندہ چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے مہینہ درمیانہ سا رہے گا، آپ کے کاروبار میں درمیانہ رہے گا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ اوورال نقصان میں نہیں گزرے گا، آخر میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور رہے گا۔ جن لوگوں کے شراکت داری میں کاروبار ہیں ان کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، یا بہت اچھے ہو سکتے ہیں یا بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی۔ تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ کافی اچھا رہے گا، آپ کو نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، پچھلے پروجیکٹ میں آپ کی تعریف ہو سکتی ہے، اور جو کام آپ کے رکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس اوورال یہ کہا جائے تو آپ کا نوکری کا معاملہ جو ہے کافی بہتر ہوگا، ترقی ملنے کے چانسز ہیں آپ کی اس مہینے کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، آپ کے اس مہینے کے اندر نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نیا کام شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو ترقی بھی ملے گی اور آپ کے کاروبار میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی ملے گی۔ اب بات کرتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں کا رشتے کی معاملے میں بندش ہے یا رشتے نہیں ہو رہے، تو اس مہینے آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں درمیانے ہیں۔
رشتہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کچھ لوگوں کے ہوں گے کچھ کے نہیں ہوں گے، تو درمیانہ سا رہے گا، اوورآل زیادہ بہترین نہیں رہے گا، یعنی زیادہ تر لوگوں کے رشتے اس مہینے نہیں ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو گھریلو معاملات میں آپ کے معاملات جو ہیں کافی بگڑیں گے، لڑائی جھگڑا رہے گا، اس کے بعد غصہ بہت زیادہ گھر میں رہے گا، بچوں کا چڑچڑاپن رہے گا، بیماریوں کے حملے ہو سکتے ہیں، بار بار بچوں کو بیماری ہو سکتی ہے، آپ کو بھی معاملات بیماری کے ہو سکتے ہیں۔ احتیاط کریں، احتیاط کرنے سے آپ کچھ نہ کچھ بچ سکیں گے اس چیز سے، اور اگر خاموشی اختیار کریں تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا بھی کم ہوگا۔ اب وہ لوگ جو کسی کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس مہینے اس چیز سے گریز کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، نقصان ہونے کے چانسز آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اتنا اچھا نہیں رہے گا، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کسی کو پیسے دینے سے گریز کریں، اگلے مہینے آپ جا کر یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کی پڑھائی، صدقہ اور زکوٰۃ کی۔ صدقہ اور پڑھائی بتانے سے پہلے ایک چیز کی عرض کر دوں آپ سب کو کہ اگر میں نے کوئی ویڈیو اپنی سٹار کی 1 تاریخ کو اپلوڈ کی ہے اور میں نے بتایا ہے کہ 1 تاریخ کو آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، 2 کو دینا ہے، 3 کو دینا ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے وہ شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 1 کو میں نے بتایا تو آپ نے 1 کا دن گزر گیا ہے، یعنی کہ اگر میں نے یہ بتایا کہ آپ نے انڈے کا صدقہ دینا ہے 1 کو، 2 کو، 3 کو، آپ نے ویڈیو دیکھی میری 5 تاریخ کو، تو آپ 5 سے شروع کریں گے، 5، 6، 7، ٹھیک ہے؟ اسی دن سے آپ شروع کر لیں، یعنی آپ اسی دن سے اپنا مہینہ شروع سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے بار بار میسیج آتے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ دن گزر چکا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اگر دن گزرنے سے کوئی پرابلم نہیں، جب آپ سنیں آپ اس دن سے، اگلے دن سے یا اس دن سے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی بتانے لگا ہوں، یہاں ایک بہت اہم چیز بتاؤں گا کہ یہ 2 مہینے کا میں آپ کو بتاؤں گا، اکتوبر کا اور ربیع الاول کا، 2 طرح کے صدقے ہوں گے۔ اکتوبر کا آپ نے کیا صدقہ دینا ہے؟ اکتوبر کے پہلے سوموار والے دن آپ نے 5 ٹانک یعنی 1 پاؤ مرغی کا گوشت لینا ہے اور اپنے سر سے وار کر کسی ویرانے میں یا کسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے۔ ربیع الاول کے پہلے سوموار والے دن آپ نے کسی غریب کو اچھا سا کھانا کھلانا ہے جس میں میٹھا لازمی شامل ہو، اور یہ صدقہ نہیں ہوگا، بتا دو، یہ نیاز ہوگی، اور آپ نے یہ نیت رکھنی ہے۔ بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ آپ نے نیت رکھنی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں یہ دعوت کھلا رہا ہوں۔ تو جب کسی کے یار کی خوشی کی جائے، کسی کے محبوب کی خوشی کی جائے تو وہ بھی آپ کے خیالات رکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرتی ہے۔ اور اگر آپ اس کا بہت زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں اگلے پورے سال جو باقی بچا ہے، جو اسلامی سال ہے، پورا سال آپ کو فائدہ ہو، تو پھر آپ کو چاہیے کہ 4 سوموار یہی نیت رکھ کے آپ کھانا کھلائیں، اور اچھا کھانا کھلائیں، بہترین کھانا کھلائیں۔ کہ اکتوبر کے سٹار کی پڑھائی ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، المالکو یا وکیلو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 370 بار، اول آخر درود ابراہیمی، اور فجر کی فرضوں کے بعد آپ یہ پڑھیں گے۔ ربیع الاول کا نیا چاند جب چڑھے تو آپ نے باوضو ہو کر چھت پر چلے جائیں، کھڑکی میں یا جہاں سے آپ کو چاند نظر آئے، نیا چاند یعنی پہلی سٹارٹنگ کا جو چاند ہے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 3 بار، اور پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ سورہ فاتحہ آپ نے دیکھ کر پڑھنی ہے، جیسے بچے انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں ایسے پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی نماز والی کاپی پکڑ لیں یا اپنے موبائل میں سورہ فاتحہ سامنے رکھ لیں، اس کو دیکھ کر پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی زیارت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب زیارت کر لی، درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ لیا، تو آپ نے دعا کرنی ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کہ یا میرے رب العزت، یہ بابرکت مہینہ میرے لیے برکتوں والا بنا دیں۔ سیدھی سیدھی دعا کرنی ہے، کوئی بیچ میں مثلا ہیل جھول نہیں کرنا اور کسی دوسرے کے لیے نہیں کرنی۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے۔ تو اللہ کی ذات سے آپ نے کہنا یا اللہ یہ مہینہ میرے لیے بابرکت بنا دو،
مجھ پر دنیاوی دولت کے دروازے کھول دو، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اپنے لیے دنیا کی دولت اور گھر کا سکون مانگنا ہے، اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگنا ہے، کسی تیسرے کو بیچ میں شامل دوسرے کو نہیں کرنا. تو اس کے اندر آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے منہ پر ہاتھ پھیر لینے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.